آج ہم بات کریں گے ایک لائف چینجنگ نماز کے بارے میں جو اگر ہم سردیوں میں پڑھیں تو وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور وہ عبادت تو آلریڈی اللہ کے نزدیک بہت ہی مقبول ہے۔ وہ ہے تہجد کی نماز۔ سردیوں کے ٹھنڈے دن اور راتوں میں تہجد پڑھنے کی فضیلت اور اللہ سے ملنے والے انعام کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سردیوں کا موسم جو اتنا سکون اور برکتوں سے بھرا ہوتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی عبادت کا اجر کتنا زیادہ ہے؟ آج ہم اس راز پر روشنی ڈالیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو ہم رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے گزارتے ہیں۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور یہ وقت عبادت کے لیے ایک نہایت ہی انمول موقع ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے سب سے قریبی بندوں کو رات کے آخری پہر میں پکارتا ہے اور پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ دوستو سوچئے، جب اللہ خود ہمیں پکار رہا ہو تو کیا ہم اس وقت اپنے رب سے بات نہیں کریں گے؟ اب بات کرتے ہیں کہ جب سردیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے تو سردیوں میں آخر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا آسان کیسے ہے؟ رات لمبی ہوتی ہے، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے آرام کریں اور پھر عبادت کے لیے اٹھ جائیں۔ سردیوں میں تہجد کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کا نفس اور شیطان دونوں نیند کے پیچھے چھپے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ اٹھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے لیے تو اللہ نے بے پناہ اجر رکھا ہے۔ جب سردیوں کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے وقت ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر قابو پاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز کا سب سے بہترین وقت آخری حصے میں ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ زمین کے آسمان پر اترتا ہے۔ سنن ترمذی اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی ہے، جس شخص نے تہجد کی پابندی کی، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ سوچئے دوستو، گناہ سے پاک ہونے کا اور درجے بلند ہونے کا یہ وقت صرف آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش پر کام کر رہا ہے۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں تو یہ اور بھی آسان ہے۔ اب بات کرتے ہیں سردیوں میں تہجد پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام رکھے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس پر کئی باتیں واضح ہیں۔ پہلا، جنت میں مقام۔ جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے اس کا مقام اللہ کے سب سے قریبی بندوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا، دنیا اور آخرت دونوں میں برکت۔ تہجد پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا دل سکون پاتا ہے اور مشکلیں بھی دور ہوتی جاتی ہیں۔ تیسرا اور سب سے بہترین انعام، گناہ معاف۔ سردیوں کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سجدہ کرنا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چوتھا، دعا کی قبولیت کا وقت۔ اس وقت کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تہجد کی عادت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹپس شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلا، جلدی سوئیے۔ فجر کے وقت اٹھنا مشکل لگتا ہے اگر رات کو دیر تک جاگتے ہیں۔ جلدی سوئیے اور ایک نیت کر کے سوئیے کہ آپ اللہ کے لیے اٹھیں گے۔ دوسرا، الارم لگائیے۔ اپنے موبائل یا کسی الارم کلاک کا یوز کر کے ایک وقت فکس کر لیجیے۔ تیسرا، اپنے ساتھی کو موٹیویٹڈ رکھیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور بھی عبادت کرتا ہے تو ایک دوسرے کو موٹیویٹ ضرور کیجیے۔ چوتھا، شروعات آسان بنائیے۔ 1 یا 2 رکعت سے شروع کریں اور دھیرے دھیرے 12 رکعت تک پہنچ جائیں تاکہ دھیرے دھیرے آپ کی رکعتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ دوستو، ایک کہانی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جو تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے گھر کے ہر فرد کو جگاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں اٹھنے کا ایک اور دن دے رہا ہے تو کیا ہم اس سے بات نہیں کریں گے؟ آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس سنت کو اپنائیے اور اپنے لیے برکت کا دریا کھول دیجیے۔ دوستو، سردیوں کا یہ وقت ایک عظیم تحفہ ہے جس میں ہم اپنے رب کے قریب جا سکتے ہیں۔ تہجد وہ عبادت ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے۔ تو آج ہی نیت کیجیے کہ اس سردیوں کے موسم میں آپ اس عبادت کا مزہ ضرور اٹھائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔